السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ارسلان نے اپنی ماں کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ تھکا ہارا آفس سے لوٹا تھا کہ ملازمہ نے آفرین بیگم کو اپنے کمرے میں آنے کا حکم سنایا۔ ٹائی کی ڈھیلی ناٹ، کوہنیوں تک چڑھے کاف، اوپر کا ایک بٹن کھلا، براؤن آنکھوں میں اترتی تھکن، وہ رفتہ پھولیے میں بھی خوبرو لگ رہا تھا۔ ان کی اجازت دینے پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اندر داخل ہوا۔ آفرین بیگم کی خوبصورت مسکراہٹ نے اس کا استقبال کیا۔ اپنی ماں کو سامنے پا کے جسے تھکن زدہ آنکھوں کو آرام ملا۔ دنیا میں چند ہی رشتے تھے جو اسے اپنی جان سے عزیز تھے۔ آفرین بیگم نے سلام کرتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ارسلان نے عقیدت سے ان کا ہاتھ چوما اور ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیسی ہوگی وہ ماں جس کے بیٹے کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے؟ سارا دن میں دیواروں کو دیکھتی رہتی ہوں، تم رات میں اتنے تھکے ہوئے آتے ہو اور آفس کا کام بھی ساتھ میں اٹھا کے لاتے ہو، پھر میں تمہیں کیا ڈسٹرب کروں؟ وہ خفگی سے بولی۔ ارسلان لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل نیو پروجیکٹ کی وجہ سے ورک لوڈ زیادہ ہو رہا ہے مائی سویٹ موم، آپ کبھی مجھے ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ کسی بھی وقت آپ آواز دیں، آپ کا بیٹا بوتل کے جن کی طرح حاضر نہ ہو تو کان کھینچ لیجیے گا۔ آفرین بیگم نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ میں اکیلے رہنے سے تنگ آ چکی ہوں، کوئی ہونا چاہیے جس سے اس گھر میں رونق ہو جائے۔ تم تو آفس میں بزی ہوتے ہو اور مجھے بہو چاہیے تاکہ اس سے میں خوب ساری باتیں کروں۔ اوہ، تو آپ کہیں نا آپ کو بہو چاہیے، یہ اپنی تنہائی کا بہانہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہیں کہ بہو چاہیے تاکہ ابھی جو صرف آپ میرے کان کھینچتی ہیں دوسری بھی آ جائے۔ آپ کی نظر میں ہے کوئی لڑکی اپنے شہزادے بیٹے کے لیے؟ شرارت سے بھرپور آواز میں کہا گیا۔ آفرین بیگم مسکرا دی۔ میری نظر میں جو لڑکی ہے وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، اتنی فرما بردار اور صابر ہے کہ کوئی بھی اسے پا کے خوش قسمت کہلائے۔ اور کون ہے وہ لڑکی جو آپ کو میرے شایان شان لگی؟ کہیں وہ عنایا تو نہیں ہے؟ عنایا تو ویسے ہی ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، اسے آفس میں اتنی مشکل سے برداشت کرتا ہوں، مستقل کروں گا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ نہیں، عنایا وہ لڑکی نہیں ہے۔ عنایا بہت اچھی ہے مگر تم دونوں کے مزاج ایک جیسے ہیں اور دو ایک سے لوگوں کے بیچ تکرار زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لڑکی تو ہماری سلویٰ ہے۔ آفرین بیگم نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ارسلان کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اپنے ساتھ سلویٰ کو تصور کر کے اس نے جھرجھری لی۔ موم، میں ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا جس کا سٹینڈرڈ اتنا گیا گزرا ہو۔ وہ چھوٹے سے قصبے میں رہنے والی میرے ساتھ سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتی۔ اب مجھے جانتے بوجھتے پھر اس سے شادی کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ نہ جانے اس نے کیا جادو کیا آپ پر جو آپ اس قدر اس کے گن گانے لگی ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نہ اس میں کسی چیز کا سلیقہ ہے، نہ طریقہ، اور نہ ہی وہ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی جسے آپ اپنے اکلوتے ویل اسٹیبلشڈ بیٹے کی بیوی کے طور پر چن رہی ہیں۔ ارسلان، اتنے بڑے بول بولنے سے پہلے کم از کم سوچ لیا کرو۔ تم آج ویل اسٹیبلشڈ ہو تو وہ بھی کوئی گئی گزری نہیں ہے، محنتی اور پڑھی لکھی لڑکی ہے جو کسی بھی شخص کی آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ میں نے صرف تمہارے لیے بہترین لڑکی کا چناؤ کیا ہے جس پر تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ وہ چھوٹے سے قصبے میں رہنے والی صحیح مگر اس کا دل بہت بڑا ہے۔ یہاں کی فیشنیبل لڑکیوں کا دل کتنا تنگ ہے وہ تم بھی جانتے ہو۔ اگر کوئی انجان لڑکی اس گھر میں آئی تو وہ سٹینڈرڈ اور سٹیٹس میں ہمارے مقابلے کی ہوگی مگر وہ میرا خیال نہیں رکھے گی، اسے بس اپنا سٹینڈرڈ برقرار رکھنے کی فکر ہوگی۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی اور پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ فرض کرو تمہارے پاس کچھ نہ رہے، پھر جس لڑکی نے سٹینڈرڈ کے لیے تم سے شادی کی ہے وہ اسے مینٹین رکھنے کے لیے تمہیں چھوڑ بھی تو سکتی ہے۔ مشکل وقت میں اس سے بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ سلویٰ ان سب سے مختلف ہے، وہ ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوگی۔ اسے پیسوں کی ہوس نہیں ہے، وہ سادہ دل لڑکی میرا بغیر کسی قرض کے بہت خیال رکھتی ہے۔ آفرین بیگم نے تعصب سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا جسے لوگوں کی پہچان ہی نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں کو اسٹیٹس سے ان کو جج کرتا تھا۔ قصور اس کا بھی نہیں، حالات کا تھا جن سے گزر کے وہ ایک کامیاب انسان بنا تھا۔ اپنے باپ کے مر جانے کے بعد اس نے بہت جلدی ان کے چھوٹے سے کاروبار کو سنبھالا، اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ لاؤبالی عمر میں وہ سنجیدگی سے سب معاملات دیکھتا تھا۔ سالوں کی محنت کے بعد آج وہ جس مقام پر تھا لوگ جھک کر سلام کرتے تھے جبکہ پہلے وہی لوگ اسے دبا کے رکھتے تھے۔ موم، تو آپ اسے اپنی کیئر ٹیکر کے طور پر جاب دے دیں، شادی اس کا حل تو نہیں ہے۔ آپ اس کی جگہ عنایا کا کہتے تو چلے میں کچھ سوچنے کے بعد ہاں کر دیتا، مگر سلویٰ، اس لڑکی میں کچھ ایسا نہیں ہے جو میرے ساتھ کھڑی ہو تو اچھی لگے۔ اس کا سادہ حلیہ اور لمبے لمبے قمیص شلوار، اتنے اولڈ فیشن والوں کی چٹیاں، کچھ بھی تو نہیں ہے اس لڑکی میں خاص جسے آپ نے میرے لیے پسند کیا۔ ارسلان بدلے حاضی کی حدیں پھلانگتا سلویٰ کی ذات کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ اتنے مغرور مت ہو ارسلان کہ سیدھا زمین پر آن گرو۔ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے۔ سلویٰ میں آج کی لڑکیوں کی طرح چالاکی نہیں ہے، وہ بہت سادہ ہے، گھر کو جوڑ کر رکھنے والی۔ تم نے لڑکی چننے کے تمام اختیارات مجھے دیے تھے، اگر تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہوتی تو وہ ایک الگ بات تھی۔ مجھے ہر لحاظ سے سلویٰ تمہارے لیے موزوں لگی ہے۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ آپ نے سلویٰ سے اس بارے میں بات تو نہیں کی؟ دماغ بہت سی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔
نہیں ابھی نہیں، لیکن میں بہت جلد بات کرنے کا طے کر چکی ہوں، اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں ہوگی، وہ قطعیت سے بولی۔ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ ارسلان نے لب بھینچ لیا۔ اب اسے خود کچھ کرنا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور انہیں شب خیر کہا۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، بگڑے موڈ کے ساتھ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بغیر کیے جانے کے دروازے کے ساتھ کھڑی سلویٰ یوں ہی رہ گئی تھی۔ اندر ہوئی تمام گفتگو اس نے منوان سن لی تھی۔ بمشکل اپنے وجود کے ٹوٹے ٹکڑے لیے سلویٰ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی۔ کمرے کا دروازہ دھڑ بند کیا، دروازے کے پشت سے ٹیک لگایا اور بیٹھتی چلی گئی۔ ذلت کے احساس سے آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ کہاں اس کی چھوٹی سے قصبے میں اس کی اتنی عزت تھی۔ وہ استاد کے رتبے پر فائز تھی، لوگ ہمیشہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر آج اس شخص نے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ کیوں چھوڑ گئے مجھے اس بھری دنیا میں اکیلا؟ کیا میرا حق نہیں ہے کہ مجھے انسان کا درجہ دیا جائے؟ کیا عزت صرف دولت مند لوگوں کا حق ہے؟ میں مزید اس گھر میں نہیں رکنا چاہتی۔ ہاتھوں میں سر دیے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اتنی بری طریقے سے دل ٹوٹا تھا کہ آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ بعض دفعہ غم انسان کو تکلیف کی بھٹی سے گزار کے کندن بنانے کے بجائے مٹی کر دیتے ہیں۔ وہ بھری ریت کی مانند بکھری تو بکھرتی چلی گئی۔ اس چھت تلے رہنا آسان نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد کوئی اور ٹھکانہ تلاش کرنا چاہتی تھی تاکہ ارسلان سے پیچھا چھوٹ سکے۔ روتے روتے یک لخت ذہن میں جھماکا ہوا۔ اپنی ماں کی بار بار دہرائی ہوئی آیت کا ترجمہ ذہن میں گردش کرنے لگا۔ اور دیکھو، ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ شاید یہ اس کی آزمائش تھی جس سے گزر کے وہ سرخرو ہوتی۔ ترجمہ: تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ القرآن سورۃ المومن آیت نمبر 77۔ وہ کیوں فکر میں مبتلا تھی؟ یہ تو ارسلان اور اللہ کا معاملہ تھا۔ وہ اپنے فعل کا خود جواب دیتا۔ وہ جو دوسروں کو حقیر سمجھ رہا تھا شاید بھول بیٹھا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ برتری صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تو سب کا خدا ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا غریب ہو یا محلوں کا امیر، وہ کسی کو کمتر نہیں سمجھتا۔ سلویٰ نے گہری سانس خارج کی۔ یہ آیت جسے تسلی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ وقت لگے گا مگر سب بہتر ہوگا۔ اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، پھر وہ کیوں ناراض ہوتی؟ اللہ نے اسے پھپھو کے شر سے بچایا تھا، آفرین بیگم کا وسیلہ بنا کے بھیجا تھا، ورنہ وہ یاسر کے پاس ہوتی اور نہ جانے کیا حال ہوتا اس کا۔ اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرتی۔ اسے مشکل سے نکال کے اس کے رب نے اسے لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان۔ وہ جسمانی طور پر بالکل مکمل تھی، پھر کیوں اپنے رب کی ناشکری کرتی؟ صرف اس لیے کہ ایک آدمی نے اسے کمتر سمجھا تھا، اس کی رنگت اور پہچان کا مذاق بنایا تھا۔ وہ کون ہوتا تھا سوال اٹھانے والا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص نکالنے والا؟ وہ زمین زادے کی بات پر یقین کرتی یا تمام کائنات کے مالک پر؟ فیصلہ آسان تھا۔ ارسلان کی حقیر سمجھ لینے سے وہ حقیر نہیں ہو جاتی، اس کا اللہ اس کے دل اور حالات سے واقف تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دیں، میں نے خود کو کمتر سمجھا، تیری ہر ایک نعمت کا شکریہ میرے مالک۔ سلویٰ زیر لب توبہ کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اب اسے 2 رکعت نفل پڑھنے تھے تاکہ تڑپتے دل کو سجدے کی ٹھنڈک سے راحت ملے۔ کوشش کرنے والے کو انکار نہیں کیا جاتا، صبر کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا جاتا۔ دیکھیں آسمان اور اس کی بلندیاں کہ فتح کے سب دروازے کھلے ہیں۔ زندگی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اس معجزے کو ہر سانس جئیں۔ اپنی ناامیدیوں کو نئی روشنیاں دیں اور اس حقیقت پر یقین رکھیں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے اور ہر انسان کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارسلان خطرناک تیور لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ سلویٰ جو ابھی نہا کے آئی تھی، دوپٹہ صوفے پر دھرا تھا، سفید قمیض شلوار میں اس کا چندن بدن اور گیلی پشت سے ہلکی کمر جھلک رہی تھی۔ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی کمر کی زپ بند کر رہی تھی کہ اسی وقت ارسلان کے کمرے میں آمد سے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ اس کے ہاتھ بے دم ہوتے پہلو میں گرے۔ ارسلان ایک جست میں اس تک پہنچا تھا اور اس کی پشت دیوار سے لگائی۔ سلویٰ اس افتاد پر بری طرح بوکھل آئی۔ تمہیں بہت شوق ہے مجھ سے شادی کرنے کا؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ ارسلان یامین راجپوت تم سے شادی کرے گا؟ تم گاؤں کی ایک عام سی لڑکی ہو اور میں آسمان میں چمکتا ہوا ستارہ، جسے کوئی بھی لڑکی نہ نہیں کر سکتی۔ اب بتاؤ، مجھے موم نے تم سے ہمارے رشتے کے بارے میں کوئی بات کی ہے کیا؟ ارسلان کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے، آنکھوں میں سب بھسم کر دینے کا عزم تھا۔ اس کی اوقات یاد دلاتا وہ بالکل بھول چکا تھا کہ یہ رتبہ تو اس خدا کا دیا ہوا ہے جو خدا اس لڑکی کے دل میں بستا ہے۔ سلویٰ کے لب ہلنے سے انکاری ہوئے اس کی بے رحمانہ گرفت میں وہ پھڑپڑائی، مگر آخر کب تک؟ اس کے بھاری وجود کے آگے وہ بالکل موم کی گڑیا کی مانند تھی۔ اتنی ہتک اور ذلت کا احساس آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لفظوں سے بھی انسان کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ یہ بات وہ سامنے کھڑے اپنے طاقت کے نشے میں چور انسان کو بتانا چاہتی تھی۔ اسے لاوارث سمجھ کر ارسلان اس قدر بے رحم سلوک کر رہا تھا، اس کا بس چلتا تو یہاں سے چلی جاتی، مگر کوئی اور جائے پناہ میسر ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے نہیں کرنی شادی آپ سے،
الگ سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی، آنکھوں میں لبالب پانی بھر گیا۔ ہرنی جیسی سیاہ آنکھیں خوف سے مزید پھیل چکی تھی۔ ارسلان نے اس کا جبڑا دبوچا، ان کے دونوں کے چہروں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم نے ہی مام کو اپنی باتوں میں الجھایا ہوگا تاکہ وہ مجھے راضی کر سکے۔ انہیں اپنے بیٹے سے زیادہ اب ایک گاؤں سے آئی لڑکی اچھی لگ رہی ہے۔ ایسا کیا جادو کیا تم نے ان پر؟ وہ دبا دبا چلایا۔ سلوا کے بھیگے بال اب بھی چہرے سے چپکے ہوئے تھے، جن کے کچھ قطروں نے ارسلان کی شرٹ پہ بھی اپنا اثر چھوڑا تھا، پر وہ سب سے بے خبر اس کے اذیت دینے میں مصروف لگ رہا تھا۔ میں کیوں الجھاؤں گی انہیں باتوں میں؟ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں اپنی اوقات پہ رہنا جانتی ہوں۔ آپ میں اور مجھ میں ایک ایسا خلا ہے جو چاہ کر بھی نہیں پورا ہو سکتا۔ میں تو آپ کے آفس میں کام کرنے والی عام سی امپلائی ہوں۔ جب میں ایک بار کہہ رہی ہوں کہ آنٹی سے میں نے بات نہیں کی تو آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچی، رو دینے کو تھی۔ بنا کوئی قصور کے وہ کٹہرے میں کھڑی خود کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ اس کی جھلستی نگاہوں کی تپش سے جسم و جاں دہکنے لگی۔ وہ کہاں ان لہجوں کی عادی تھی، لیکن سامنے کھڑا ستمگر کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر بھی دل تو چاہتا ہوگا کہ یہ شخص میرا ہو جائے۔ ارسلان نے طنز کے تیر برسایا۔ ارسلان نے اس کا جبڑا چھوڑا۔ سلوا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ڈریس پینٹ کے ساتھ نیوی بلو شرٹ میں ملبوس وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار بنا اس کے سامنے اتنا قریب تھا کہ وہ ہاتھ سے چھو سکتی تھی۔ ہلکی بڑی ہوئی داڑھی اور انابی لب۔ سلوا نے دوسری نظر ڈالنے کی گستاخی نہ کرتے نظریں چرائیں۔ نہیں، میں اپنی اوقات سے واقف ہوں۔ زمین پر رہنے والے صرف ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں، انہیں پانا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں عام انسان ہوں تو میری بھی عام سی خواہش ہے کہ میرا ہمسفر مجھے قابل عزت سمجھے۔ وہ سادگی سے دھیمی آواز میں بولتی گئی۔ عام سے لوگوں کی عام سی خواہشات ہوتی ہیں مس سلوا۔ میں شادی اپنی پسند اور سٹینڈرڈ کے مطابق ہی کروں گا۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ارسلان کی بیوی کا کیا کیلیبر ہے۔ میری موم کی آنکھوں پر تمہاری محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ڈونٹ وری، میں کبھی ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ آپ جس سے چاہے شادی کریں، میں عام سی خواہشات میں ہی خوش ہوں۔ خواہشات انسان کو اپنی توقع کے مطابق رکھنی چاہیے، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ ارسلان کا سارا تیز چھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اپنی ماں کی عادت سے واقف تھا کہ وہ منع کرنے کے باوجود بھی کسی کی بات نہیں سنتی۔ اگر سلوا ہی منع کر دیتی تو بات یہیں ختم ہو جاتی اور فضیلہ بھی ناراض نہیں ہوتی۔ اب دھیان سے میری بات سنو۔ موم تم سے ہمارے رشتے کی بات کریں گی، تمہیں صاف لفظوں میں انہیں انکار کرنا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں پھر تمہارے انجام کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ گھر میرا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ راتوں رات سلوا کہاں غائب ہوئی۔ تمہیں عزت سے اس گھر میں میری موم کی وجہ سے رہنے کے لیے مل رہا ہے، وہی بہت سمجھو۔ انگشت شہادت اٹھا کے تنبیہ کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ خود کیوں انکار نہیں کر لیتے؟ آپ کی موم ہے، وہ تو آپ کے اوپینین کو زیادہ ترجیح دیں گی۔ آپ کے بقول میں ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں تو میں انکار کیسے کروں؟ ارسلان نے اس حد درجہ بدتمیزی پر اس کی کلائی موڑ کے اس کا رخ بدلا۔ اب ارسلان کی پشت دیوار کی طرف تھی اور سلوا اس کے مقابل۔ جھٹکا دے کر سلوا کو کھینچا تو وہ کٹی ڈالی کی مانند اس کے کندھے سے ٹکرائی۔ سلوا کا سر گھوم گیا اس قدر سختی پر جیسے کلائی ٹوٹنے کو تھی۔ میرے آگے زبان چلانے سے گریز کیا کرو سلوا عمران۔ کیوں؟ کیا کرنا تمہارا کام نہیں ہے؟ اپنی موم کو تمہاری وجہ سے ہرگز متنفر نہیں کر سکتا۔ انہیں ہرگز نہیں لگنا چاہیے کہ میں نے ایسا کہا ہے، ورنہ تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ پوچھے تو چپ چاپ انکار کر دینا۔ ارسلان کی آنکھوں سے خوف کھاتے وہ بلکہ جھکا گئی۔ آنسو حلق سے اترتے دل کو رلا رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ میں آپ کے گھر میں ضرور رہتی ہوں پر آپ کی زرخرید غلام نہیں ہوں۔ بات دور سے بھی ہو سکتی ہے اور بغیر ہاتھ لگائے بھی۔ آپ کی بےرحمانہ گرفت سے میری کلائی بھی ٹوٹ سکتی ہے ارسلان، پلیز۔ اس کی آنکھوں کی گوشے بھیگتے دیکھ کر ارسلان یکلخت ہوا۔ اپنی گرفت کا احساس اسے بھی تھا، کہاں وہ نازک اندام لڑکی اتنا برداشت کر سکتی تھی۔ اگر تم زبان کم چلاؤ تو مجھے ہاتھ چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ارسلان نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ وجہ بھی پوچھیں گے تو کیا جواب دوں؟ یہ بھی آپ ہی بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ لطیف سا طنز کیا گیا۔ وہ اپنی سرخوتی کلائی سے لا رہی تھی۔ کہہ دینا تمہیں اپنا کزن یاسر پسند ہے، اس لیے تم کسی سے شادی کرنے سے پہلے مرنا پسند کرو گی۔ شان بے نیازی سے کہا گیا تو سلوا تپ اٹھی۔ یاسر کو خود کے ساتھ سوچ کے جھرجھری لی۔ میں یاسر سے شادی کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی؟ انہیں یاسر کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ تو پھر کوئی اور جواز دے دینا کہ دینا تمہیں میں پسند نہیں ہوں یا کچھ بھی، وہ سب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتی ہو۔ ارسلان کی گرفت قدر نرم ہوئی مگر اس کے ہاتھ کو چھوڑا نہیں تھا۔ سلوا نے ایک نظر اپنے گندمی رنگت والے ہاتھ کو اس کے سفید بے داغ چمکتے ہاتھ کی گرفت میں دیکھا۔ وہ کہیں سے اس کے قابل نہیں تھی۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں آپ کے مشکل وقت میں کام آ رہی ہوں تو بدلے میں آپ کو بھی تو اس احسان کا بدلہ چکانا چاہیے۔ سلوا نے باور کرایا تو کہ وہ اس کا احسان مند ہے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ بولو۔ احسان کا بدلہ احسان سے چکانا جانتا ہے ارسلان، ادھار رکھنے کا قائل نہیں ہوں میں۔ مجھے پروموشن چاہیے آفس میں۔ آپ مجھے بلا وجہ کے کاموں کے لیے تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی فضول فائز ڈھونڈوائیں گے۔ یہاں رہنے سے بہتر ہے میں جلد از جلد اپنے ٹھکانے کا بندوبست کرنا چاہتی ہوں۔ عام امپلائی کی طرح مجھ سے کام کروایا جائے۔
ارسلان اس کی چالاکی پر اش کر اٹھا۔ وہ واقف تھے کہ جس طرح ارسلان اس کی دوڑیں لگواتا تھا تاکہ وہ جلدی جلدی تھک ہار جائے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اب سے تم میری سیکرٹری ہو، اس سے زیادہ میں نے تمہیں فیور دینا شروع کیے تو سارے آفس میں خبر پھیل جائے گی۔ ارسلان نے بات مان لی۔ وہ جسے جانے کے لیے مڑنے لگا، سلویٰ کو اپنی آدھی کھلی زپ کا احساس ہوا جو وہ اکثر فراموش کر چکی تھی۔ اس کی پشت پر زپ کھلی تھی، اس نے آنکھیں میچ لیں۔ ارسلان دور ہونے کے لیے ہٹا مگر سلویٰ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اس نے ارسلان کی شرٹ کو دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، کیا ہو گیا اب؟ زیادہ اچھا لگ رہا ہوں اس وقت، بہت ہینڈسم ہوں، پتہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی حواس کھو دے مگر مجھے تم میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے۔ ارسلان نے دبا دبا احتجاج کیا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑوانی چاہی مگر وہ تو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پلیز ارسلان، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو روکنا نہیں چاہتی، آپ آنکھیں بند کریں اور یہاں سے چلے جائیں، اس شرط پر آپ کو چھوڑ دوں گی۔ سلویٰ نے مزید اس کی شرٹ دبوچی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارسلان نے خود کو اس کے دو لگانے سے باز رکھا، ایک نظر اپنی استری شدہ شرٹ کو دیکھا جس کا حشر وہ بگاڑ چکی تھی۔ میں آنکھیں کیوں بند کروں؟ ایسے بھی تم کوئی حور پری نہیں جس کے حسن سے میری آنکھیں چندھیا جانے کا خطرہ ہو۔ جو بھی بات ہے ٹھیک سے بتاؤ ورنہ میں یہاں ساری رات تمہارے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ وہ جھنجھلایا۔ اتنا قریب اس کے بالوں سے اٹھتی بھینی خوشبو مزید اسے ڈسٹریکٹ کر رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں وہ سمجھا کریں، کبھی تو بخیر لاجک کے بات مان لیا کریں، کسی کی ضرورت ہے ہر بات کی وجہ بتائی جائے۔ وہ رہان سی ہوئی، چہرہ خفت سے گلابی ہو رہا تھا، سنہری گندمی رنگت پر ڈالی مبہوت کر دینے کی حد تک دلکشی کا سما کر رہی تھی۔ بخیر لاجک کے مجھ سے کوئی بات کرنا فضول ہی ہے۔ تم بتا رہی ہو یا میں یہاں کھڑا رہوں؟ سوچ لو، بعد میں تمہارے ساتھ ہی مسئلہ ہوگا۔ کہیں اس وقت مام نے تمہیں اور مجھے دیکھ لیا تو میں کہہ دوں گا کہ سلویٰ نے مجھے روکا ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا مجھ سے الگ ہونے کا، اس نے ڈرانا چاہا۔ آپ ایسا کہیں گے آنٹی کو جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی اور ہی وجہ ہے؟ وہ اتنا اچھا سمجھتی ہیں مجھے، پھر بعد میں آپ کی وجہ سے بدزن ہو جائیں گی۔ آپ کو کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ سکون ملے گا، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی سالڈ ریزن دو میری آنکھیں بند کر کے جانے کا۔ وہ لب کو چلتے کچھ کہنے نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ارسلان بخور اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بولنے کا سوچ لیا ورنہ یہاں سے نہ جانے کے نتیجے میں ارسلان کو کرتا وہ اس کے آسان خطا کر دیتا۔ میری بیگ پہ زپ کھلی ہوئی ہے، آپ پلیز بغیر کچھ بولے چلے جائیں اور کوشش کیا کریں کہ ایک لڑکی کے روم میں ایسے دن دہاڑے نہ گھس جائیں بلکہ تمیز سے نوک کر کے آئیں۔ آنکھیں میچے وہ بولتی چلی گئی تاکہ ارسلان کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے، چہرہ جھکا ہوا تھا۔ اتنی سی بات تھی اور اس بات کا اتنا بتنگڑ بنا دیا ہے، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا جو مجھے جانے نہیں دے رہی۔ خیر یہ بات تو مجھے ایزیلی کہہ سکتی تھی، غلطی میری تھی جو بنا بتایا آ گیا۔ مجھے غصہ تھا پر میں نے تم نے موم کو خود منع کرنے کا وعدہ کیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، پہلے کا غصہ زائل ہو چکا تھا۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس کا بھیگا چہرہ دیکھا، عجیب ہلچل مچل رہی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ پریشان مت ہو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، اپنے گھر کی عزت پر میلی نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نوچ لیتا ہوں تو پھر تمہیں کیسے میلی نظر سے دیکھ سکتا ہوں؟ بد لحاظ اور غصے والا ضرور ہوں پر نظر باز نہیں ہوں۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے ایک سیکنڈ میں اس کی زپ کو اوپر کیا کہ اس کی انگلیاں سلویٰ کی ذرا سی بھی نہ چھوئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ لب کچلتی بمشکل اپنے سہارے پر کھڑی تھی، یہ فسوں خیز غربت دل میں شور برپا کر رہی تھی۔ سلویٰ دم سادے اسے سننے لگی۔ کمرے کے بند ہوتے دروازے کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آئی، آنکھیں کھولتے گہرا سانس لیا۔ وہ کہیں آس پاس نہیں تھا مگر اس کی خوشبو جیسے سارے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ کبھی اتنا نرم دل تو کبھی اتنا سخت۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی لیکن اپنی بے عزتی کو وہ ہرگز بھلا نہیں سکتی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، پھر حاضر ہوں گے